بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، چند باتیں آپ حضرات سے کرنی ہیں جو موجودہ حالات کے اعتبار سے بہت ضروری ہیں۔ کچھ باتیں عید سے متعلق ہیں، کچھ باتیں اس کے بعد اپنی زندگی گزارنے سے متعلق ہیں عید کے بعد۔ بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن کا مرحلہ چوتھا جاری ہے اور عید بھی اسی مرحلے کے اندر ہوگی۔ یہ بات اب طے ہے، لاک ڈاؤن کے دوران ہی عید کی نماز ہوگی اور ملک کے اندر بسیار کوشش کے باوجود کورونا پیر پسارتا جا رہا ہے۔ حالانکہ بہت اعلیٰ سطح پر، حکومتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، بہت لوگ صحت مند بھی ہوئے ہیں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے روزانہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر لوگوں میں بڑی بے چینی تھی الوداع جمعے کے متعلق اور عید کی نماز سے متعلق۔ تو الوداع کا جمعہ اب کل ہے اور یہ میں نے 12 مرتبہ کہا، ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ الوداع کے جمعے کو الگ سے کوئی خصوصیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے اسے جمعۃ الوداع یا الوداع کا جمعہ کہا جاتا ہے۔ باقی نماز جیسے 12 مہینے ہم جمعہ ادا کرتے ہیں اسی طرح ادا ہوتی ہے، ثواب بھی اسی طرح وہی ملے گا جیسے ہر جمعے کا ثواب ہے۔ لیکن ایک انسان کی فطرت ہے رمضان کی، اس کو بھی میں رمضان کی فضیلت سمجھوں گا کہ لوگ عام طور سے اس کو ایک عجیب اور زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بہرحال یہ جمعہ بھی سابقہ جمعوں کی طرح اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے اور جمعہ ادا کیے، مسجد میں 4-5 لوگ اور گھروں میں جیسے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں جمعے کی، اسی طرح ہوگی۔ اب مسئلہ رہا عید کا، وہ عید گاہ میں نماز کا اور عید کی نماز کا۔ تو اب ملک کے معقر دینی اداروں نے یہ فتوے کی شکل کے اندر یہ بات لکھ دی کہ موجودہ حالات کے اندر لوگ گھروں میں عید کی نماز ادا کریں اور مسجد میں بھی 3-4-5 جس طرح نمازیں ہو رہی ہیں اسی طرح عید کی نماز ادا کریں۔ بہرحال بڑوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر، میں بڑوں کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے، علماء کرام کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے آپ سب سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ یہ نماز بھی آپ گھروں میں ادا کریں۔ اب کیونکہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں بھی یہ دور پہلی مرتبہ آیا ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کے زندگی میں یہ عید کی نماز اس طرح گھروں میں ہوگی، آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے، تو میں اس کی ترتیب آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، عید کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے اور امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سنت ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ شرط ہے اور پہلے دیا جاتا ہے نماز سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا خطبے کے جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ اور عید کی نماز میں عید کی نماز کے اندر جو خطبہ ہے یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ جب خطبہ اگر نہیں ہوگا، جیسے میں ابھی تفصیل سے آپ کو سمجھاؤں گا، تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر خطبہ ہوگا تو خطبہ سنت ہے، لیکن جہاں خطبہ ہو اس کا سننا سب پر، مقتدیوں پر، نماز پڑھنے والوں پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو اس سلسلے میں جیسے آپ لوگ گھروں پہ نماز ادا کر رہے ہیں، اگر گھر پر 4-5 لوگ ہوں تو وہ عید کی نماز بھی اشراق کا وقت گزرنے کے بعد وقت متعین کر لیں اور گھر پر پڑھیں، اور اگر کوئی نماز پڑھانے والے موجود ہیں وہ تکبیرات کی لحاظ رکھیں گے، ابھی میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا تکبیرات کیسے ہوں گی، اور نماز پڑھا دیں گے۔ اگر کوئی خطبہ دے سکتے ہیں، علماء کرام نے بہت مختصر سے خطبے بھی وائرل کیے ہیں، اس کو موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اور PDF فائل بنا کر آپ اس کو لے لیں، اس کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا کوئی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہوں اور خطبے کی کتاب موجود ہو اس کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے، خطبہ پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی خطبہ پڑھنے والا نہ ہو، تکبیرات کے لحاظ رکھتے ہوئے 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لے اور خطبہ نہ ہو تو بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اس میں خطبہ ضروری نہیں ہے، خطبے کے بغیر بھی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اب میں اس کی ترتیب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ترتیب یہ ہے، کیونکہ ہم لوگ حنفی ہیں، ویسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سنت ہو یا واجب ہو، 2 رکعت نماز عید الفطر ماں 6 زائد تکبیروں کے پیچھے اس امام کے مبارک کعبہ شریف کی طرف، یہ آپ دل میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ پہلی مرتبہ یہ اصل تکبیر ہوگی، سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ لوگوں کے؟ غور سے سنیے گا جو بھی سن رہے ہیں، یہ اصل تکبیر ابھی زائد تکبیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کی سمت اس طرح رہے گی جی میں اب الٹا بیٹھا ہوں، کعبے کی طرف، یہ ہتھیلیاں انگلیاں کعبے کی طرف رہیں گی ہماری، جس طرف ہمارا رخ ہوگا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم نیت باندھ لیں گے اور سبحانک اللہم آہستہ سے پڑھیں گے، امام صاحب بھی پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں، 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں ہوتی ہیں۔ اب 3 زائد تکبیریں شروع ہوتی ہیں، سبحانک اللہم پڑھ لیں گے امام صاحب، اب امام صاحب یہ کہیں گے پہلی مرتبہ اللہ اکبر، کانے کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، کانے کی لو تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے، یہ تیسری تکبیر ہے اور ویسے ہی چوتھی آئے گی۔ اب کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب علم شریف کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد قرأت واجبہ کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا ان کے ذہن کے اندر ڈالے گا، اور پہلی رکعت معمول کے مطابق ہو جائے گی، رکوع ہوگا، قیام ہوگا، دونوں سجدے ہوں گے۔ دونوں سجدوں کے بعد جب کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں تو امام صاحب علم شریف کی قرأت کریں گے اور پھر اس کے بعد تلاوت واجبہ کریں گے۔ اب یہ 3 زائد تکبیریں جو ہیں وہ رکوع سے پہلے ہوں گی۔ قرأت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ لوگ بھی اللہ اکبر کے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، آپ بھی اٹھائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیں گے امام صاحب، آپ بھی آہستہ سے کہیے اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ چوتھی مرتبہ میں نہ تو امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اور نہ آپ اٹھائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں گے، اور رکوع مکمل کرنے کے بعد نماز حسب معمول مکمل ہو جائے گی۔ سلام پھرنے کے بعد مختصر سی دعا ہوگی، اور دعا کے بعد اگر کوئی خطبہ دینے والے ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں یا جہاں بھی نماز ہو رہی ہے تو بہت اچھا خطبہ تمام لوگ سنیں گے، کیونکہ خطبہ ضرور سنت ہے لیکن خطبے کا سننا واجب ہے۔ بغیر خطبہ سنے جہاں خطبہ دینے کی صلاحیت اللہ نے دی ہوگی، توفیق دی ہوگی، سب لوگ خطبہ سننے کے بعد جائیں گے، اور جہاں خطبہ نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، دعا مانگ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، اپنی مشغولیات میں شریک ہو جائیں گے اور نماز ہو جائے گی۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ بہرحال اس کو اچھی طریقے سے بار بار سن لیجئے گا اس کو، اور اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے گا۔ دوسری چیز میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کے بعد کے مرحلے میں بہت سے مسئلے یہ سامنے آئے کہ بھائی نئے کپڑے بنائے جائیں یا نئے کپڑے نہ بنائے جائیں، خریداری کی جائے یا خریداری نہ کی جائے، یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں۔ دیکھیے اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے متوسط درجے کا طبقہ پریشان ہے۔ بہت سے لوگوں کو جس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے لاک ڈاؤن سے پہلے کھانے کی اور پہننے کی صلاحیت دی تھی، اب وہ صلاحیت کم ہو گئی، پیسہ نہیں رہا ان کے پاس، تو اب ظاہر، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، تو وہ لوگ جو کمزور ہیں، ضعفاء ہیں، حدیث پاک میں بھی آتا ہے تمہیں تمہارے ضعفاء کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو اب اگر جن کے پاس کپڑے ہیں میں وہ پہن لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو وہ نئے کپڑے نہ بنائیں، ضعفاء کی، کمزوروں کی رعایت رکھتے ہوئے، تو یہ افضل اور بہتر ہوگا۔ اگر کسی کو اللہ نے دیے ہیں، ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جو اپنے پاس کپڑے ہوں ان میں سب سے بہتر جو کپڑے وہ پہن لو۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا میں عید کے دن سب سے بیکار والے کپڑے پہنوں گا، میں کہتا ہوں یہ سوچ غلط ہے۔ آپ کو جو نئے کپڑے مت بنائیے، ضعفاء کی خیال رکھتے ہوئے، وہ چیز ایک الگ ہے، لیکن آپ کے پاس جو کپڑے موجود ہیں چاہے وہ پرانے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، ان میں جو سب سے اچھے وہ پہن لو، تاکہ آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر اور حکم پر عمل ہو، اور غریبوں کی رعایت رکھتے ہوئے، ضعفاء کی اس موجودہ دور میں خیال رکھتے ہوئے ہم نئے کپڑے نہ پہنیں یا نہ بنائیں، یہ ایک اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، اس کا خیال رکھیں۔
اس کے بعد جب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو دور ہے خطرناک دور کے اندر ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ سابقہ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو کچھ ہوا، مجھے اسے کہنے میں، ہمارا ملک سیکولر ہے اور ایک سیکولر ہونے کے ناطے مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہو رہی کہ آپ نے دیکھا جماعت کو سبب بنا کر، مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، مدارس کو نشانہ بنا کر یہ اس مرض کو مسلمان بنا دیا گیا کہ کورونا مسلمان ہو گیا۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے، بڑا عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ صاحب ایسی صورتحال بن گئی کہ مرض کو بھی اور جو ہے وہ مذہبی رنگ دے دیا گیا، کورونا بیچارے مرض کو اسے بہترین متشدد مسلمان بنا دیا گیا۔ افسوس سر افسوس، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ایسا ہو گیا اب لاک ڈاؤن کے بعد اب ذرا سی رعایتوں کے ساتھ دکانیں کھلیں اور مارکیٹ کھلے تو ہم لوگ جائیں اور مسلمان جائیں اور پھر صاحب مرض تو پھیل رہا ہے، کل 6000 سے اوپر تعداد چلے گی، پرسوں 5000 سے اوپر کی تعداد چلے گی، اور ماہرین بتا رہے ہیں کہ جون میں اور جولائی میں زبردست طریقے سے سنکرمت لوگ سامنے آئیں گے، کیونکہ آنے جانے والے آ رہے ہیں، پرواسی بھارتی آ رہے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں بالخصوص تمام لوگوں سے، چاہے وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، جینی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر بلا ضرورت نہ نکلیں، اور بالخصوص مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ضروریات کے علاوہ بازاروں میں نہ، بہت ضرورت کے علاوہ جس کے ضرورت کے نکلے بغیر چارہ رہو، بازاروں میں نہ جائیں، زیادہ خریداری نہ کریں۔ مائیں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایک گندی اور خسیس اور ذلیل ذہنیت رکھنے والا انسان پھر اس کو کہیں مسلمان اور دوبارہ مسلمان بنا کر پیش نہ کر دے گی کہ کورونا جو بیچارہ نارمل ہو گیا تھا اب پھر مسلمان ہو گیا، سب مسلمانوں نے پھر پھیلا دیا۔ دودھ کا دلہ چھاچھ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے، اس لیے میرے دل کے درد کو آپ سمجھیے۔ ایک بات، صدقہ فطر، مجھ سے ایک سوال کیا، ایک صاحب کا فون آیا، ایک دم اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں بات ڈال دی کہ میاں جب عید کی نماز ہی نہ ہو رہی ہے عیدگاہ میں تو صدقہ فطر کیوں دیں ہمیں؟ وہ تو صاحب صدقہ فطر یوں نکالا جا رہا ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے نکالیں۔ مجھے ان کی بات، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بزرگوں دوستوں میری بات جو سن رہے ہیں، یہ میں فرضی بات نہیں بتا رہا، آپ پیٹ سے بنا کے نہیں کہہ رہا، میرے پاس فون آیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ مسئلہ تو اس لیے کہا تھا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکال دو تاکہ صدقہ فطر نکل جائے، ورنہ رمضان میں بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، اگر کوئی نہ نکال سکے تو صدقہ فطر بعد میں بھی تو صدقہ فطر دیا جائے گا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت سے کم علم رکھنے والے لوگ یا علمی صلاحیت نہ رکھنے والے عوام الناس یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ صاحب صدقہ فطر نہیں نکالا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر نکالنا جن پہ واجب ہے وہ ضروری ہے، اپنی طرف سے، اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے۔ اس وقت صدقہ فطر 41 روپے ہے، یہ آپ نکالیں گے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ جو ہے جو ہمارے رمضان میں روزوں میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں، غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر رمضان المبارک کا پورا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لیے نکالا جاتا ہے۔ ایک چیز اور میں آپ سے کہوں کہ جس روز چاند دکھتا ہے، جسے چاند رات کہتے ہیں، اس رات کی بڑی فضیلت ہے۔ سابقہ میں ہم نے دیکھا اس رات میں ہماری مائیں بہنیں اور عورت مرد بھی خریداریوں میں نکالتے ہیں۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الانعام ہے، اس کو بھی لیلۃ القدر کی طرح گزارنا چاہیے۔ اس میں جس طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی اور کہا اس کو لیلۃ القدر کی طرح گزارو، عبادت کرو، لاؤ لہب میں نہ گزارو۔ تو فرمایا کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتی ہو کہ جب مزدوری کر چکتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس کا اجر اجرت دے دی جائے؟ ایسے ہی جب چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، جو روزے کھانے پینے کی جائز اوقات کے اندر بھی پابندیاں ہیں وہ ختم کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر روزداروں کو پورا انعام دیتا ہے۔ جب پورا انعام دیتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس رات کو بھی عبادت کے اندر گزاریں۔ یہ چند میری آپ سے درخواستیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طبی ہدایت ہے، اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا اب جانے والا نہیں، کورونا اور مرضوں کی طرح آ گیا، کورونا کے ساتھ ہمیں جینا ہے۔ اب یہ کہا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، اور یہ یقین رکھیے کہ مرض دینے والا اللہ، مرض شفا دینے والا اللہ، اللہ چاہے گا تو مرض لگے گا، اللہ چاہے گا تو نہیں لگے گا۔ اب آپ ایک معمول بنا لیجئے جو اسلام نے آج سے 1441 برس پہلے کہا تھا کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھو۔ آج حکومتیں دنیا کی مجبور ہو گئیں ان تمام اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے قانون بنا کر، لہذا صفائی کا، ستھرائی کا، ہاتھ دھونے کا، گھر سے باہر آ کر
پیر دھونے کا، اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے باوضو رہیے، جب بھی وضو ٹوٹ جائے آپ وضو کر لیجئے، پورا آپ کا آدھا جسم دھل جائے، چہرہ دھل جائے گا، ہاتھ دھل جائیں گے، پیر دھل جائیں گے۔ جب بھی گھر سے باہر آئیں تو فوراً جو ہے وضو کر لیجئے، یا ہاتھ پیر اچھی طریقے سے دھو لیجئے، صفائی ستھرائی کا شعار بنا لیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ سے گڑگڑائیے۔ اور ایک بات اب میں آخر میں بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، تمام دنیا کے لوگوں سے کہتا ہوں اور تمام ہندوستان کے لوگوں سے کہتا ہوں، یہ کورونا ایک بیماری نہیں، عذاب ہے۔ اس عذاب کو اگر ٹالنا چاہتے ہو تم لاکھ اسباب کی تیاری کر لو، وہ چیزیں کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، لیکن اپنے مذہب کے اعتبار سے، عیسائی عیسائیت کے اعتبار سے، یہودی یہودیت کے اعتبار سے، ہندو ہندوازم کے اعتبار سے، ایشور سے، اللہ سے، گاڈ سے، اللہ سے اپنے اپنے اعتبار سے گڑگڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں جو گناہ انہوں نے کیے ہیں۔ تو دیکھیے جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کورونا کو بٹھا دے گا۔ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اللہ سے، گاڈ سے، پربھو سے، ایشور سے گڑگڑائیے۔ جب تک آپ نہیں گڑگڑائیں گے لاکھ کوشش کر لیجئے آپ اسی طرح ہوتے رہیں گے، کچھ ٹھیک ہوتے رہیں گے کہ مرض ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک میرا دل کا درد ہے، اور مسلمانوں کے لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ عید کے دن تکبیرات کہیں، گھروں کے اندر بھی بلند آواز سے، جب نماز کو جائیں چاہے گھر میں ہی پڑھیں تو بھی، اور اگر جو مسجد میں 3 یا 4 5 لوگ پڑھیں گے وہ بھی بلند آواز سے تکبیر کہیں، خوشی کا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی بیان کریں، اس میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی قدرت قادر مطلق ہونے کا اظہار ہے اور اس کا اعلان ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے اس کی کبریائی کا اقرار کرتے ہوئے اس سے دل میں ہم معافی مانگیں گے، اس سے گڑگڑائیں گے تو کورونا کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ ہمیں کرنا پڑے گا اور یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔